آج ہم ایک کافی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، فلسفی نیچے اور محبت کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا۔ جی ہمارے پاس ایک لیکچر کا ٹرانسکرپٹ ہے جو اسی پر ہے۔ تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ نیچے جو ہمیشہ روایتی اخلاقیات پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں، کیا وہ محبت جیسے جذبے کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کوشش کرتے ہیں نیچے کے اس ذرا پیچیدہ نظریے کو سمجھنے کی، خاص طور پہ جو عیسائی اور قدیم یونانی تصورات میں فرق ہے، اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ سوال اہم ہے کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ نیچے نے محبت کو رد کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عیسائی محبت یعنی اگاپے، اس پر تو واقعی سخت تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، اسے اکثر کمزوری یا منافقت بھی کہتے ہیں، مگر وہ محبت کی ایک دوسری قسم یعنی قدیم یونانی ایروس اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایروس وہ کیا ہے؟ ایروس مطلب وہ محبت جو زیادہ جسمانی، پرجوش، زندگی سے بھرپور تھی۔ یہ افلاطون اور عیسائیت کے جو زیادہ غیر جنسی روحانی تصورات ہیں نا، ان سے مختلف تھی۔ نیچے کے لیے تو یوں سمجھیں جنسیت زندگی کے ہر پہلو میں ہے، یہاں تک کہ روحانیت میں بھی۔ یہ بات تو اپنے آپ میں ہی چونکانے والی ہے کہ فلسفے میں جسمانی پہلو کو اتنی اہمیت دینا۔ افلاطون کی سمپوزیم میں وہ کہانی ہے نا ارسطوفینس کی، جی وہ مشہور کہانی کہ انسان پہلے مکمل تھے، پھر خدا نے انہیں الگ کر دیا اور محبت بس اپنے دوسرے آدھے حصے کی تلاش ہے۔ نیچے کو یہ پسند نہیں آیا؟ بالکل نہیں، وہ اسے شدت سے رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انفرادیت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ مطلب یہ خیال کہ محبت میں آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، ایک دوسرے میں یوں کہیں ضم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، نیچے اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ ایسی محبت چاہتے ہیں جہاں دو لوگ اپنی الگ پہچان، اپنی آزادی وہ برقرار رکھیں۔ جیسے کوئی مثال؟ شاید جیسے دو ستارے ہوں، کشش ثقل سے جڑے ہیں مگر اپنے اپنے مدار میں الگ الگ۔ تو یہ جو رومانوی خیال ہے کہ دو جسم ایک جان، یہ نیچے کے نزدیک ٹھیک نہیں؟ یہ تو عام تصور سے بالکل الٹ بات ہوئی۔ جی بالکل۔ اسی سمپوزیم میں سقراط کا نظریہ بھی تو ہے کہ محبت جسمانی خوبصورتی سے شروع ہوتی ہے، پھر روح کی خوبصورتی اور آخر میں مطلق خوبصورتی تک پہنچتی ہے۔ اس بارے میں کیا خیال تھا نیٹشے کا؟ اس پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ان کا اعتراض یہ تھا کہ سقراط محبت کو ٹھوس، جیتے جاگتے انسانوں کے تعلق سے ہٹا کر ایک تجریدی، ایک ایبسٹریکٹ قسم کا تصور بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پھر وہی عیسائی تصور جیسا ہو جاتا ہے کہ دوسرا انسان بس خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نیچے کے لیے محبت کا مرکز ہمیشہ اصل فرد ہونا چاہیے، کوئی خیال یا آئیڈیل نہیں۔ یعنی محبت زمینی ہے، شخصی ہے، آسمانی یا تجریدی نہیں، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، تو پھر دوستی کا کیا مقام ہے؟ فیلیا جسے کہتے ہیں، ارسطو نے تو اس پر بہت لکھا تھا۔ ہاں، ارسطو نے لکھا تھا۔ نیچے کے ہاں بھی دوستی اہم ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، ارسطو نے دوستی کی 3 قسمیں بتائی تھی نا، ایک فائدے کی، دوسری لطف کی اور تیسری سب سے اعلیٰ، وہ جسے باہمی تحریک یا کردار کی دوستی کہتے ہیں۔ جی، نیٹشے اسی آخری قسم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو بہترین محبت، یہاں تک کہ شادی کا آئیڈیل بھی ایک طویل گفتگو ہے۔ طویل گفتگو مطلب ایک گہری، لمبی چلنے والی دوستی، جہاں دونوں لوگ ایک دوسرے کو بہتر بننے میں مدد دیں، ایک دوسرے کی بہترین صلاحیتوں کو ابھاریں۔ واہ، یہ طویل گفتگو کا تصور تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ محبت کو ایک جامد چیز نہیں بلکہ ایک مسلسل چلنے والا عمل بنا دیتا ہے۔ جی بالکل۔ شاید لو سالومے کے ساتھ ان کا اپنا وہ پیچیدہ سا تعلق بھی اسی چیز کی تلاش تھی، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ رہا ہو۔ ہاں بالکل، اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر شوپنہاور کی بات کریں جن کا نیٹشے پر اثر تھا۔ ہاں، شوپنہاور کا کیا اثر تھا محبت اور جنسیت پر؟ دیکھیں، شوپنہاور تو جنسیت کو بس نوع کے بقا کی جبلت سمجھتے تھے، ایک اندھی قوت۔ نیٹشے کو یہ وضاحت بہت سطحی لگی۔ اچھا، وہ جنسیت کی تلطیف یعنی سبلیمیشن پر زور دیتے تھے۔ تلطیف یعنی ایروس کی جو بنیادی توانائی ہے اسے صرف حیاتیاتی ضرورت سے اوپر اٹھا کر تخلیقی، فکری، روحانی کاموں میں استعمال کرنا۔ نیٹشے کے لیے ایروس ایک بنیادی لائف فورس ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہیں پہ وہ جنسیت اور طاقت کے تعلق کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ ذرا
نازک معاملہ ہے، کیونکہ طاقت کا لفظ سن کر فوراً منفی خیال آتا ہے، جیسے مارکوس ڈسارڈ والا، دوسروں پر تسلط۔ نہیں، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نیٹشے کی طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور کا مطلب دوسروں پر ظلم یا غلبہ پانا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ذاتی قوت ہے، خود پر قابو پانا، خود کو بہتر بنانا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا، ان کو استعمال کرنا۔ ایروز اس اندرونی طاقت اور تخلیق کا ایک اہم محرک ہے، یہ دوسروں کو دبانے کا ذریعہ نہیں۔ نیٹشے کا تصور سیڈزم سے بالکل الگ اور کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو نیٹشے محبت کو رد نہیں کرتے، بلکہ اس کی ایک خاص قسم کو سراہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایسی محبت جو تجریدی نہ ہو، جو انفرادیت کا احترام کرے، جو ایروز کی توانائی کو تخلیق میں بدلے، اور جو گہری دوستی اور باہمی تحریک پر مبنی ہو۔ یہ واقعی روایتی مذہبی اور افلاطونی خیالات سے بہت مختلف تصویر ہے۔ بالکل، نیٹشے کے لیے اس طرح سمجھی جانے والی محبت یعنی ایروس کی تلطیف اور اعلیٰ دوستی کا ملاپ زندگی کو معنی دینے والی ایک بنیادی قوت ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ فرد کی نشوونما اور زندگی کی بھرپور تصدیق کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، اگر محبت جیسا نیٹشے کہہ رہا ہے واقعی باہمی تحریک اور انفرادی نشوونما کا نام ہے، تو آج کل کے تعلقات میں جو اکثر یا تو سطحی ہوتے ہیں یا پھر ایک دوسرے میں گم ہو جانے والے، ہم اس نیٹشے والے آئیڈیل کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں یا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟